زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ نصیب ہو جائے نبی کے شہر۔ اب آئیے دوستو، ہمارے بہت ہی معتبر شخصیت علی جناب حضرت مولانا الحاج انعام احمد صاحب کاس گنجوی، خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں ادب و لحاظ کے جتنے القاب ہیں حضرت والا کے قدموں میں ڈال کر حضرت والا کو جو ہے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ، یہ جو ہماری بائیں طرف محلہ ہے مستورات کا، یہ حضرات خاموش رہیں، آپ کی خاموشی ہی سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ خاموش رہیں ورنہ کہیں کچھ سن لیں گی الٹا سیدھا تو پھر وہاں لڑائی کرے گی جا کے، اس لیے آپ حضرات، آپ جو ہیں مستورات حضرات غور سے سنیں، خالی باتیں نہ کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور پردوں میں گھروں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ جس نے اس کو اختیار کر لیا وہ بھی سب سے عزت والا بن جاتا ہے، اور جو اس کو اختیار نہیں کرتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ آج ایک نکاح ہوا، مسجد میں ہوا، دولہا بھی دیکھنے میں غیر مسلم کا دولہا نہیں لگ رہا تھا جیسا کہ آج کل کا رواج۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شادی تمہیں کرنی ہو، اپنے اولاد کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، تو کیا دیکھا جائے؟ فرمایا کہ بہت سے لوگ تو مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ مال کہاں زیادہ ہے؟ دیکھنے آتے ہیں لڑکا، پوچھتے ہیں آمدنی کیا ہے۔ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی تو پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا۔ دونوں طرف مال دیکھا جائے۔ منع فرمایا پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو مال دیکھ کر کے شادی مت کر، اگر کرو گے تو فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، لڑکے کو دیکھنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا آمدنی ہے،
بتا دیا 10,000 روپیہ ہے، ارے یہ کیا کرے گا، چلو دوسرا دیکھیں۔ تو جاتے وقت وہ بھی کہتا ہے کہ سنو بھائی پوری بات تو سن جاؤ، کہ پوری بات کیا ہے، کہ 10,000 تو اس کی تنخواہ ہے، لیکن اوپر کی آمدنی اتنی ہے کہ 50,000 ہو جاتی ہے۔ کہ اچھا اوپر کی آمدنی ہے، کہ ہاں ہے، تو پھر رشتہ منظور ہے۔ کیا مطلب ہے اوپر کی آمدنی کا؟ جو بہت کان سنتے سنتے عادی ہو گئے، اوپر کی آمدنی، کوئی شخص اول فول بکنے لگے، کوئی عورت الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، تو کہا جاتا ہے اس پر اوپری اثر ہو گیا ہے۔ تو یہ اوپر کی آمدنی وہی اوپری اثر کی ہے، شیطان کی، رشوت کی، سود کی، بیاج کی، ادھر ادھر سے ہاتھ مار کر کے دھوکہ دے کر۔ یہ کہتا ہے کہ اوپر کی آمدنی ملا کے 50,000 کی ہو جاتی، تو رشتہ آدمی منظور کر لیتا ہے۔ بس یہیں سے فتنہ شروع ہو جاتا۔ جب حرام آمدنی گھر میں ہوگی تو رشتہ کہاں سے پنپے گا، رشتہ کہاں سے ترقی کرے گا، جبکہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا۔ لڑکی والوں کے یہاں پہنچے کہ بھائی رشتہ دیکھنے آئے ہیں، لڑکی دیکھنے آئے ہیں، لڑکی دیکھ لی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی لڑکی والا ہی کہتا ہو اپنی ڈیمانڈ بتا دو بھائی، کیونکہ فلاں جگہ گئے تھے وہ تو دے رہے تھے بائک، ہم نے منع کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ بائک سے اوپر کی چیز چاہیے، بائک ہم راضی نہیں ہیں۔ فلاں جگہ دیکھنے گئے تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم دیں گے، تو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم کو تو خالی لڑکی چاہیے، لیکن ہاں جو کچھ دو گے تو لڑکی ہی کو تو دو گے، کوئی ہم کو تھوڑی دو گے۔ کیسے کیسے اسٹیئرنگ گھمائی جاتی ہے، اور مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ مال چاہیے۔ اب اگر اس نے بتا دیا کہ ہاں یہ ہم نے انتظام کر رکھا ہے، اتنے لاکھ روپے الگ سے دیں گے، یہ سامان وہ سامان، تو رشتہ منظور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے مال دیکھ رکھا، دونوں طرف مال دیکھے جاتے، اور اسی مال کے چکر میں آدمی تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو۔ اللہ کے حبیب نے، صحابہ نے شادیاں کیسے کریں، ذرا دیکھو مال کہاں دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب نے سنا ہے، عظیم محدث ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی نواسی کی شادی ہونی ہے، حضرت سعید رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، اور یہاں پر بادشاہ وقت کا لڑکا شہزادہ جوان ہو چکا ہے، شہزادے کے لیے رشتہ چاہیے۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، جمع کیا، کہا بھائی شہزادے کے لیے کوئی رشتہ بتاؤ، کہاں اس کی شادی کی جائے؟ تو وزراء نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد امام مدینہ، لاکھوں مجمع ہوتا ہے ان کے آگے پیچھے، آپ کے شہزادے کے لیے ان کی لڑکی سب سے بہتر رہے۔ فرمایا مشورہ تو بہت اچھا ہے۔ ایک وفد تیار کیا وزراء کا، وزیروں کا، کہا جاؤ تم لوگ رشتہ لے کر کے جاؤ، اور امام مدینہ سے کہنا کہ آپ کی لڑکی کی قسمت جاگ گئی، آپ کی بیٹی شہزادی بنائی جائے، محلوں میں رہے گی، عیش کرے گی، مزے میں رہے گی۔ یہ شہزادے کا رشتہ ہم لوگ لے کر کے آئے۔ وزیر آئے،
امام مدینہ مسجد کے نبوی کے اندر موجود ہیں، آ کر ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم کو بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے، شہزادہ جوان ہو گیا ہے، بادشاہ کو لڑکی کی ضرورت ہے، آپ کی قسمت جاگ جائے گی اگر آپ اس رشتے کو منظور کر لیں، لڑکی عیش کرے گی، پیسہ ہی پیسہ ہے، محل ہے، کوٹھی ہے، نوکرانیاں ہیں، ہر طریقے کا آرام۔ امام مدینہ اپنی گردن جھکاتے ہیں، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں رشتہ نامنظور ہے، رشتہ نامنظور۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا پھر سے سوچ لیجئے، بیٹی کو ایسا رشتہ ملے گا نہیں، شہزادی بنے گی، محل میں رہے گی، عیش کرے گی، امام مدینہ پھر رشتہ نامنظور۔ بادشاہ سلامت سے کہہ دینا کہ یہ رشتہ منظور نہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی ہمت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ رشتہ نامنظور کیوں کر دیا؟ فرمایا یہاں پر میں نے گردن جھکائی اور میں نے وہ حدیثیں تلاش کی کہ سارے جہان کے سرتاج نے شادی کرنے کا معیار کیا بتایا، سارے جہان کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرنے کے لیے کیا ہم کو سکھایا ہے۔ میں نے حدیثوں میں غور کیا، غور کرنے سے مجھے حدیثیں ملی کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے مال کی طرف مت دیکھنا، تم دین کی طرف دیکھ، دین دیکھ کر کے شادی کرنا۔ بادشاہوں کے محل میں دین مٹتا جا رہا ہے، دین ختم ہوتا جا رہا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اگر میں نے یہ مال محل دیکھ کر شادی کر دی تو سارے جہان کے سرتاج کی بچ سکھائی ہوئی چیزیں پھر کہاں جائیں گی، معاملہ صحیح نہیں بنے گا، میری بیٹی خوش نہیں رہ سکتی، میری بیٹی تو جب خوش رہے گی جب پیارے حبیب کے طریقے پر اس کی شادی ہو، اس لیے میں نے رشتہ نامنظور کر۔ ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کے شادی کرنے کا انداز، ان کی اولادوں کا شادی کرنے کا انداز، مالوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ آج ہم لوگ مال دیکھنے لگے، دو طرفہ مال دیکھا جاتا، حرام ہو حلال ہو کوئی پرواہ نہیں، مال ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ لڑکیوں کی شادی کے لیے ایف ڈی کرا دیتے ہیں کہ یہ مانگنے والے آئیں گے، یہ بغیر مال دیکھے شادی کریں گے نہیں، تو لاؤ بینک میں پیسہ فکس کر دیں کہ جب بچی پیدا ہو تبھی فکس کر دیں تاکہ بڑے ہوتے ہوتے کچھ لاکھ روپے ہو جائیں جس سے ہم ان کا منہ روک سکیں، ان کا منہ بھر سکیں۔ مال کی چاہت ہے، اس کے لیے وہ سود کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور شادی ہونے میں سارا سامان سود کے پیسے سے اکٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے۔ یہ سود جب گھر میں آتا ہے تو نحوست آتی ہے، جب نحوست آتی ہے تو آنے کے بعد گھر کے اندر برکتیں ختم ہونے لگتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ لڑکی جس دن سے آئی ہے اس کے قدم پتہ نہیں کیسے ہیں، جس دن سے آئی ہے اسی دن سے تباہی ہمارے گھر میں آنے لگی ہے، نورانیت ختم ہو رہی ہے، ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اس لڑکی کا پیر بڑا خراب ہے۔ الزام لڑکی پہ لگا دیا جاتا، یہ نہیں معلوم کہ سود کا پیسہ جو تم گھر میں لے کر کے آئے ہو یہ تباہی وہاں سے آ رہی ہے، لڑکی تو بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پیارے حبیب کی بات کو چھوڑا ہے، وہاں سے یہ تباہی آ رہی ہے اور تم الزام لڑکی پہ لگا رہے۔ یہ رشتہ نامنظور ہوا۔ ایک شاگرد
امام مدینہ کے پاس پڑھا کرتا تھا، کچھ دنوں کے لیے وہ غائب ہو گیا، لوٹ کر کے آیا تو امام مدینہ نے پوچھا تم کہاں چلے گئے؟ کہا میری شادی ہو چکی تھی، میری بیوی بیمار ہو گئی، میں اس کا علاج کرانے چلا گیا اور علاج کراتے کراتے وہ صحت یاب نہ ہو سکی، اس کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے میں پڑھنے نہیں آ سکا۔ اس کی تدفین کر کے دفن کر کے اور ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اب پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام مدینہ نے دیکھا اوہو، یہ وہ شخص ہے جس نے بیوی کی خدمت کی ہے، جس نے بیوی کا حق ادا کیا ہے، کتنا نیک شخص ہے جو بیوی کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے، بیوی کی بیماریوں پر خیال رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس سے فارغ ہوتا ہے حدیث پڑھنے آ جاتا ہے، اس سے زیادہ نیک کون شخص ہوگا؟ امام مدینہ نے قریب بلایا، کہا شادی اب کرو گے؟ کہنے لگا جی ہاں شادی تو کرنی۔ فرمایا کہ میری بیٹی سے کرو گے؟ کہنے لگا ارے میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ مزدور آدمی، نہ کوڑی نہ پیسہ نہ عہدہ نہ دولت، کچھ نہیں، وہ بھی ہمارے یہاں کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے دوجا ہے، ہٹاؤ اس کا رشتہ۔ شوہر کا انتقال ہو جائے بیوہ ہے، جب کنواری نہیں ملے گی تب دیکھیں گے، ہٹاؤ ریجیکٹ ہے، کون کرے گا شاید؟ ہمارے یہاں یہ خیالات بن چکے ہیں۔ یہ بتلا رہا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، شادی کرو گے؟ ہاں ضرورت تو ہے۔ میری بیٹی سے سکتے میں آ گیا، کیا سن رہا ہوں؟ حضرت نے دیکھا کوئی جواب نہیں دیا، کہا بھائی میرے نے کچھ پوچھا ہے، اس کا جواب؟ کہ حضرت میرے پاس پیسے ویسے کچھ نہیں، میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں۔ کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں شادی کرو گے یا نہیں کرو؟ کہنے لگا حضرت میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، یہی 2 جوڑ کپڑے ہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا تمہارے پاس کپڑے کتنے ہیں، یہ بتاؤ شادی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ وہ عذر پیش کرتا جا رہا ہے، آپ سارے عذر ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، سوال ایک ہے، یہ بتاؤ میری بیٹی سے شادی کرنے کو راضی ہو یا نہیں ہو؟ اس کا جواب ساری کمزوریاں اپنی بتلا دیتا ہے، ایک ایک کر کے بتلاتا ہے، اور امام مدینہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے میں یہ نہیں پوچھ رہا، پیسے نہیں پوچھ رہا، کپڑے نہیں پوچھ رہا، میں کچھ نہیں پوچھ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ شادی کرو گے یا نہیں کرو؟ نہیں تو بات ختم۔ کہنے لگا اگر امام مدینہ کی لڑکی مجھ کو مل جائے میرے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے، میرا مقدر جاگ جائے گا، میں تو بہت بڑا ہو جاؤں گا، میں تو اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، خطبہ پڑھنا شروع فرما دیا، اندر گئے پوچھ کر کے آئے لڑکی سے اور خطبہ پڑھنا شروع، نکاح ہونے لگا، نکاح ہونے لگا۔ نہ انگنی ہے، نہ منگنی ہے، نہ گود بھرائی ہے، نہ ہلدی ہے، نہ مہندی ہے، نہ رکائی ہے، نہ گانٹھیں ہیں، نہ تاریخ ہے، نہ لال خط ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے شادی سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ خطبہ ہوا، آپ نے نکاح پڑھا دی، شاگرد جتنے پڑھنے والے تھے، مسجد میں جو لوگ تھے موجود تھے، نکاح ہو گئے۔ اب یہ آگا پھرتا ہے، اوہو میرا کیا بنا، میں کہاں پہنچ گیا؟ یہاں مال نہیں دیکھا، یہاں دینداری دیکھی، یہ جوان ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ بیوی کا خدمت گزار ہے، یہ حقوق کا ادا کرنے والا ہے، یہ حدیث پڑھنے والا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس سے نیک کون ہوگا؟ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا،
دنیا دیکھ کے مت کرنا. شہزادے کا رشتہ ریجیکٹ، نامنظور، اور اس غریب کا رشتہ منظور. اور امام مدینہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے پڑھا. یہ ہیں شادیاں. ان کے گھروں میں ولی پیدا ہوتے، ان کے خاندان در خاندان ولیوں سے، اماموں سے، محدثوں سے بھر گیا. انہوں نے اللہ کے حبیب کی مان کے شادی کی، مال و دولت نہیں دے. جب دوبارہ بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب بھی سوچ لیں کہ حضرت اس کی شادی تو ہو چکی ہے، اب کیا سوچیں، شادی تو اس کی ہو. کہاں کی؟ وہ مزدور پیشہ، وہ چھوٹا سا شاگرد، وہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کچھ ہے. اور شادی ہو جانے کے بعد بارات کچھ نہیں ہے کہ بارات بھر کے آ رہی ہو لڑکی لے جانے کے لیے، کچھ نہیں. رات کے وقت اپنی بیٹی کو لیا اور اس شخص کے جوان کے گھر پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی. کہا کون؟ کہا سعید. سمجھا میرا ساتھی سعید آیا ہوگا، دوست میرا. ذرا اطمینان سے نکل کر کے آیا، دروازہ کھولتا ہے تو امام مدینہ کھڑے ہوئے. ارے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، نکلنے میں تاخیر ہو گئی، معاف فرمائیے گا. کیسے تشریف لائے؟ فرمایا جس کا نکاح پڑھایا تھا یہ تمہاری بیوی کو لے کر کے آئے. وہ لڑکی سمٹی ہوئی امام مدینہ کے پیچھے ایسی کھڑی ہوئی تھی حیا اور شرم میں کہ یہ نظر نہ آیا کہ پیچھے بھی کوئی کھڑا ہوا ہے. اتنی چھپی ہوئی، لپٹی ہوئی. امام مدینہ نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی یہی تمہارا گھر ہے، جاؤ اس کے ساتھ چلی جاؤ. کیا نکاح! کہاں گئے وہ نکاح؟ کہاں گئے وہ پیارے حبیب کے طریقے؟ سب کچھ ہم نے لٹا دیا، ختم کر دیا. ہم کو غیر مسلمین کے طریقے پسند آنے لگے اور ہم اسی کے اندر کھوتے چلے جا رہے ہیں، لٹتے چلے جا رہے ہیں اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر شخص شیخی میں لگا ہوا ہے، یہ ملا وہ ملا، کھانا ایسا تھا، بارات ایسی تھی، یہ تھا وہ تھا. ابھی چند دن پہلے ایک شخص ہم سے ملنے کے لیے آئے علی گڑھ کے. کہنے لگے ابھی ایک شادی ہوئی 15 دن پہلے، 45 قسم کے کھانے تھے، 45 قسم. لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے، واہ واہ کیا شادی ہے، کیا کھانا ہے، کیا شاندار ہے. 45 قسم کی ڈشیں بتاؤ، اگر ایک ایک ڈش کا ایک ایک لقمہ بھی اٹھائے گا تو کیا پیٹ میں 45 قسم کے کھانے آ جائیں؟ پیٹ چھوٹا سا ہے، کھانے اتنے بھرے پڑے. پھینک رہا ہے کھانا، پھینکا جا رہا. یہ شادی ہو کر کے گئی اور 10 دن کے بعد طلاق ہو گئی. 45 قسم کے کھانے. کہاں گئی وہ تعریف کہ کیا شاندار ہے، کیا شاندار ہے، کیا شاندار ہے. یہ شاندار محبتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میاں بیوی کی محبت. اجنبی تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، تعارف نہیں تھا. اچانک نکاح پڑھایا گیا اور نکاح پڑھانے کے بعد ایسی محبت دونوں میں ہو گئی، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار. یہ ایک دن میں چند لمحوں میں محبت کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ ہے جس نے دونوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اگر اللہ کے طریقے پر، پیارے حبیب کے طریقے پر نکاح کرو گے، محبتوں سے مالا مال ہوں گے یہ، اور ساری زندگی عیش کریں گے. اور اگر تم نے پیارے حبیب کو گھر سے نکال دیا تو محبتیں بھی نکل جائیں. محبت ڈالنے والا اللہ. کیسی محبت! ہم بڑا نام سنتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، بڑے پیر صاحب ہم کہتے ہیں. کن کن القابوں سے ہم یاد کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ کس گھرانے کے ہیں، کیسے ان کی ولایت ملی؟
ان کے ابا کا نکاح دیکھیے، ابو صالح رحمت اللہ علیہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، بھوک بہت سخت لگ رہی ہے، لیکن اس بھوک میں کسی کا حرام لقمہ نہیں کھا رہے ہیں، نہر کے دریا کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اچانک پانی پر بہتا ہوا ایک سیب نظر پڑا، بھوک تیز لگ رہی تھی، سیب اٹھا کے کھا لی، دریا میں نہر میں بہتا ہوا سیب، شرعی اعتبار سے کوئی جرم بھی نہیں، لیکن کھا تو لیا۔ اب یاد آیا کہ اوہو پتہ نہیں یہ سیب کس کے باغ کا ہوگا، کہیں اس نے اللہ کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں، میں تو برباد ہو جاؤں۔ اب جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اسی رخ پر چل دیے، چلتے 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 اس جگہ پہنچ گئے جہاں سیب کا باغ لگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں پانی کے اوپر آ چکی ہیں، اس سے سیب جو گر جاتا ہے پانی پر گر جاتا، اوہو یہاں کا سیب تھا۔ اس باغ میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد باغ کے مالک سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کیا غلطی ہو گئی بھائی؟ کہ آپ کے پیڑ کا ایک سیب پانی پہ گر گیا تھا، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے بلا اجازت اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ باغ والے نے، بہت بڑا بزرگ تھے وہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا اوہو تو اللہ کا ولی مل گیا، میری لڑکی جوان ہے، شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا دینداری دیکھ کے شادی کرنا، کتنا بڑا دیندار ہے یہ، بہتا ہوا سیب پانی پر کھانے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اور یہ کھا لیا ہے تو بے چین ہے، آخرت سے ڈر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے اور اتنے کلومیٹر سفر کر کے معافی مانگنے آیا ہے۔ اوہو رشتہ تو مجھے مل گیا، رشتہ مجھے مل گیا، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، فاقے میں ٹہلنا ہے، کپڑے نہیں ہیں، ایک جوڑ کپڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ مل گیا، کیونکہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیکھنے کے لیے حکم دیا، دین تو صاف نظر آ رہا ہے، اور تھوڑی سی اس کی جانچ پڑتال کر لی جائے، آپ نے فرمایا ایسے معاف نہیں ہوگا۔ پھر کیسے معاف ہوگا؟ کہ معاف ایسے ہوگا کہ یہاں باغ میں کام کرنا پڑے گا، مزدور بننا پڑے گا، اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، کہ تیار ہو، بس آپ معاف کر دیجئے، مزدوری کرا لیجئے، ایک دو دن نہیں، 1 سال کرائیے، 2 سال کرائیے، میں تیار ہوں، لیکن معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کا سیب کھایا۔ یہاں تو پوری پوری زمینیں ہڑپ کر جاؤ بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مکان کھا جائے، زمین کھا جائے، کھیت کھا جائے، بہنوں کے پورے پورے حق کھا جائے، پلٹ کر کبھی نہ سوچے کہ عورت کا بھی حق اس کے اندر ہوتا ہے، بہنوں کی ساری جائیدادیں ہڑپ کر جائے اور حج کر آئے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، کیا ہے یہ دینداری؟ جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے کی تیاری ہے۔ ایک سیب پانی پہ بہتا ہوا، بھوک کی شدت، موت سامنے، اور اس کی بھی معافی۔ راضی ہوں، نوکر بنا لیجیے، کام کروں گا۔ انہوں نے کچھ دن کام کرایا، اس کی نمازیں دیکھیں، اس کا اور تقوی دیکھا کہ کتنا دیندار ہے، اور پرکھ لیں تھوڑا۔ وہ کام کرتا ہے ایمانداری سے، محنت سے، نماز کے ٹائم میں وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ رشتہ بالکل ٹھیک ہے، اب آگے بات بڑھانی چاہیے۔ فرمایا دیکھو ایسے معاف نہیں ہوگا۔ پھر کیسے معاف ہوگا؟ کہ معاف ایسے ہوگا کہ میری لڑکی سے شادی کرنی پڑے، کہ تیار ہو،
آپ معاف کر دیجئے بس، کہ بات تو پوری سن لو۔ کیا ہے بات پوری؟ بات پوری یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اندھی ہے، اپاہج ہے، پیر سے، ہاتھ سے، آنکھوں کی اندھی، کانوں کی بہری، سارے ایب گنا دیے۔ اب بتاؤ کہ بالکل تیار ہو، آپ صرف معاف کر دیجئے، اللہ کے یہاں پکڑ مت کریے گا کہ میرا سیب کھایا تھا، میں تیار ہوں۔ اندھی سے کرنے کو جی ہاں، بہری سے کرنے کو جی ہاں، اپاہج سے کرنے کو جی ہاں، ہاتھ پیروں سے معذور جی ہاں۔ کون ہے کسی کی اندھی کو سن لے رشتہ کر لے، وہ تو بھاگتا ہوا جائے۔ اسے کہتے ہیں دینداری اور تقوی، آخرت کی پکڑ کا ڈر۔ شادی فوراً انہوں نے نکاح پڑھا دیا، اور نکاح پڑھانے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنا ہی گھر میں ایک کمرہ دیا اور اس میں رخصت کر دیا۔ جب لڑکی کمرے میں آئی اور یہ گھر پہنچے تو یہ کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ حور اتر آئی ہو، بہترین آنکھیں، سلام کا جواب فوراً، بہرا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، چمکتا نور کمرے میں موجود ہے۔ یہ نکل کے باہر آ، میری شادی تو بہری اندھی سے کی گئی تھی، یہ تو میری بیوی نہیں ہے، یہ کون آ گیا؟ وہ منتظر تھے، ابا نے دیکھا کہ یہ گھبرا کے بھاگا، بلایا، کیا ہے بیٹا؟ کہ آپ نے میری شادی ایک بہری اندھی اپاہج لڑکی سے کی تھی، وہ تو ہاتھ پیروں کی سلامت، آنکھیں وہ شاندار، کان شاندار، کون ہے کمرے کے اندر؟ فرمایا کہ بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارا امتحان میں نے لیا تھا، دینداری تمہارے اندر کتنی ہے، اس دین کو پرکھ رہا تھا۔ میری لڑکی اندھی نہیں ہے، اندھی کہنے سے مطلب یہ ہے اس عورت نے، میری لڑکی نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، گویا کہ اندھی ہے۔ جس طرح اندھی عورت کسی مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اس طرح میری بیٹی نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، کسی نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا، اس معاملے میں وہ اندھی میں نے بتایا۔ میری لڑکی نے آج تک اپنے کانوں سے غیبتیں نہیں سنی، دوسروں کی چغل خوریاں نہیں سنی، دوسروں کے گانے نہیں سنے، دوسروں کی الٹی سیدھی باتیں نہیں سنی، اس اعتبار سے میری بیٹی بہری ہے۔ ہاتھ کبھی اس نے اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کیا، پیر کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھا نہیں، گویا کہ پیروں سے معذور ہے، اس نے کبھی پیر ادھر نہیں اٹھایا، کبھی ہاتھ ادھر نہیں اٹھایا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا ہرگز میری بیٹی معذور نہیں ہے، الحمدللہ جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسی، جاؤ یہ تمہاری بیوی۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے کیسی بیوی عطا فرمائی۔ اب اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہی بڑے پیر صاحب ان کی اولاد ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی اولاد ہیں۔ یہ جب دین ہوتا ہے تب یہ پیدا ہوتے ہیں، اور جب مال دیکھا جاتا ہے تو گالی گلوچ کرنے والا، مالوں پہ قبضہ کرنے والا، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، بہنوں کے مال کھا جانے والا، ایسے لوگ آتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر دین دیکھیں گے تو سب کچھ ملے گا۔ دین دیکھا کیسے جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں دین نہیں دیکھا جاتا، دین نماز میں نہیں دیکھا جاتا ہے، دین دیکھنے کے لیے قرضہ دیا جاتا ہے۔ یہ قرضہ جتنے دنوں کے لیے لے رہا ہے ٹائم سے پہلے واپس کرتا ہے تو یہ دیندار ہے، اور قرضہ لے کر کے 1 مہینے کے لیے دیا 2 مہینے میں واپس کر رہا ہے، یہ دیندار نہیں ہے، چاہے تہجد پڑھتا ہو۔ اس کو چھیڑ کے دیکھا جاتا ہے اس میں غصہ کتنا ہے، اگر اس نے غصے میں اول فول بکنے لگا یہ دیندار نہیں ہے، غصے پہ سے کنٹرول نہیں، دیندار کہاں سے ہو جائے؟
بیوی کو مارنے والا، حق تلفی کرنے والا، خود بھی حق تلفی کرتا ہے اور جب اپنے اولاد کی شادی ہوتی ہے اس سے بھی حق تلفی کراتا ہے۔ میرے پاس آئے دن مقدمے آتے رہتے ہیں، لڑکی والا آتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب شادی جب سے ہوئی ہے، خود لڑکا مجھے بتا رہا ہے، لڑکا کہہ رہا مولوی صاحب میری بیوی بیمار ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا تو میرے ابا نے دیکھ لیا، ابا کہتے ہیں اچھا بڑا جورو کا غلام بن گیا ہے، ہاتھ سے پانی پلائے۔ سنت ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو جورو کو غلام کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ دین نام کی چیز نہیں پہچانتا۔ لڑکی آئی شادی ہو کر کے، لڑکا آنکھ منہ ناک چڑھائے رہا، ساس خوش ہے، یہ گھر گئی اور گھر سے لوٹ کر کے آئی تو بیٹے نے ذرا مسکرا کے بات کر لی تو اماں کہتی اچھا لگتا ہے یہ گھر گئی تھی کچھ کرا کے لائی ہے تبھی میرا بیٹا ہنسنے لگا دیکھ کر کے، اب تک تو نہیں ہنستا تھا دیکھ کر کے، کچھ کرا کے ضرور لائی۔ ہنستا نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھ سکتے، یہ کیسے ماں باپ ہے؟ شادی کیوں کری تھی تم نے اپنے بیٹے کی؟ دین نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ لیتے ہیں، فاطمہ کا ہاتھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور دونوں کو ملا کے سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ محبت ہوتی ہے، سکھائی جاتی ہے محبت، اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ یہاں محبت کرنے سے نفرت ہو چکی ہے ہمیں کہ ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے ہنس بول کیوں رہا ہے، یہ تو غلام بن چکا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھے گا، یہ تو بیوی کا ہی ہو جائے گا۔ تکلیف ہو رہی، جبکہ ماں باپ کو سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اے اللہ تیرا فضل ہے، آپ نے میرے بیٹے کے لیے ایسی بیوی دی کہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، اللہ ان کی محبتوں میں اور اضافہ کر۔ ماں باپ کو تو سجدے کرنے چاہیے، لیکن یہاں تو مال ہی مال رہ گیا ہے، محبتیں نہیں رہی، مال ہی مال رہ گیا۔ میرے پیارو واپس آنا پڑے گا، اگر ہم نہیں آئے میں کتنی شادیاں سناؤں صحابہ کی، اولیاء کرام کی، کتنی شادیاں ہیں بھری پڑی ہیں، ایسی نیک اولادیں جو ہوئی ہیں دین کی وجہ سے۔ بڑے پیر صاحب کا نام تو ہم بہت لیتے ہیں، لیکن ان کے ابا کو نہیں دیکھتے، کیسے شادیاں کی، بڑے پیر صاحب بنے کیسے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شادی کر لی، اللہ کے حبیب کو نہیں پوچھا، جبکہ ماں باپ قربان، اللہ کے حبیب کو نہیں پوچھا۔ دوسرے دن اللہ کے حبیب نے کچھ دیکھا کہ لگتا ہے اس کی تو شادی ہو گئی، کچھ خوشبو نظر آ رہی ہے، عبد الرحمن کیا شادی ہو گئی؟ کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی، بارک اللہ، اللہ برکت دے، خوش ہو رہے۔ اور ہمیں پتہ چل جائے اس نے شادی کر لی اور کھانے پہ نہیں پوچھا تو بہو ناک چڑھ جائیں گے، اچھا پھر ہم بھی دیکھیں گے تمہیں، پوچھا نہیں تم نے ہمیں، تمہیں بھی نہیں پوچھیں گے کبھی۔ یہ چل رہا ہے کہ عبد الرحمن کھانا کھلایا کہ کھانا تو نہیں کھلایا، اپنا نہیں پوچھا کہ مجھے نہیں کھلایا، میں بھائی اپنے گھر میں کھانا کھلا دیا تھا، شادی جب کی تم نے ولیمہ کیا تھا، کہ ولیمہ تو نہیں کیا، کہ جاؤ ولیمہ کرو۔ پلی پلائی لڑکی تم کو مل گئی، 20 سال کی 22 سال کی، جس پر تم نے 2 روپیے خرچ نہیں کرے، نہ کپڑے پر، نہ کھانے پر، نہ پینے پر، نہ علاج پر، کسی چیز پر نہیں، پالا دوسرے نے، علاج کرایا دوسرے نے، 20 سال 22 سال کی پلی پلائی لڑکی تم کو دے دی، تم اپنے گھر میں لی آئے، یہ پلی پلائی لڑکی تم کو ملی، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھلاؤ جا، چاہے ایک بکری ہی کاٹ کر کے لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں ہے کہ بڑا پنڈال لگاؤ، لیکن شکرانے میں کچھ تو کھلاؤ۔
جاؤ. کیا پیارا طریقہ ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کے کہا ہو میری لڑکی کی شادی ہو گئی اور اللہ کے حبیب نے کہا ہو جاؤ کھانا کھلاؤ, تم نے کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا. ایک بھی واقعہ. کیوں؟ رحمت والے نبی کی نگاہیں جہاں تک جاتی ہیں پوری دنیا میں کسی کی نہیں جاتی. رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکی والوں کے یہاں کسی سے نہیں کہا تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا. حکمتیں بہت سی لکھی ہوئی ہیں, میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں. لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہاں پر باپ رو رہا ہوتا ہے, ماں رو رہی ہوتی, بھائی رو رہا ہوتا ہے, بہن رو رہی ہوتی ہے, رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں, لڑکی بلک رہی ہوتی ہے, سب کے آنسو بہہ. باپ رو رہا ہے سوچ سوچ کر کے کل تک میری بیٹی نے مجھے کتنا آرام پہنچایا, میرے کپڑے دھلے, مجھے گرم گرم کھانا کھلایا, میرا خیال کیا, میں بیمار پڑ گیا تو سرانے کھڑی رہی, دوائیں کھلائی, ہر آرام مجھے پہنچایا. یہ لڑکی اب میرے پاس سے چلی جائے گی, آخر میرا گھر کا بنے گا کیا؟ رو رہا. ماں سوچ رہی ہوتی ہے میری گود میں پلی, میرے گھر میں پیدا ہوئی, میری گود میں پلی, میں نے گود میں لے لے کے اس کو پالا, اتنی بڑی ہو گئی, کبھی اس نے مجھے نقصان نہ پہنچایا. اماں آپ لیٹ جائیے کپڑے میں دھل لوں گی, اماں آپ بیٹھیے صفائی میں کر دوں گی, اماں آپ بیٹھیے برتن میں دھل لوں گی. سارے کام ماں کی کرتی رہی, پورا ہاتھ بٹایا. ماں بھی سوچ رہی ہوتی ہے اب یہ لڑکی کل چلی جائے گی, میرا کیا بنے گا, مجھے کون پوچھے. ایک ایک کے آنسو نکل رہے ہوئے. کتنے میں نے کئی ایسے گھر دیکھے کہ ادھر لڑکی رخصت ہو رہی ہے, ادھر ماں بے ہوش ہو گئی ہے, اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا ہے. برداشت نہیں کر پائی وہ تکلیف جو بیٹی کی بدائی پر ہوتی. یہ پورا گھر غمزدہ ہے, یہ سب کے سب رو رہے ہیں, کھانے کی کسی کو فکر نہیں ہے, کون کھائے کون پیے. آج تو لخت جگر جا رہی, ہمارا ٹکڑا جا رہی ہے, ہماری گھر کی ایک آنکھوں کی نورو جا رہی ہے. ہر ایک کو احساس ہے غم, روتے بلکتے میں نے دیکھا ہے. فرمایا ایسے گھر میں کھانا کھاؤ گے, سب رو رہے ہیں اور تم کھانا کھاؤ. یہ گھر کھانے کا نہیں ہے, یہ غمزدوں کے ہاتھ بٹانے کا ہے, ہمدردی کرنے کا ہے. یہ گھر تسلی دینے کا ہے, یہ پیٹ بھرنے کا دن نہیں ہے, یہ دروازہ پیٹ بھرنے کا نہیں. کیا تعلیم ہے, کیا طریقہ ہے, کتنا شاندار طریقہ. میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں, ایک شخص نے کہا مولوی صاحب کھانا کھا لیجیے. میں بھائی کیسا کھانا ہے؟ کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے نا. میں نے کہا سچ سچ پوچھوں بتاؤ گے؟ کہ بالکل بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ تم نے صبح سے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب میرا تو دل کا ٹکڑا جا رہا ہے, آج کے دن میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے, میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے. میں نے کہا تمہارے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا اور میں تمہارے سامنے بیٹھ کر کے پیٹ بھروں گا. تم نے مجھے اتنا بڑا ظالم سمجھا کیا ہے کہ تم نے مجھے جابر سمجھا ہے, تم نے اس ظلم والا مجھے سمجھا ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھ کے میں کھانا کھا لوں. تمہارے حلق سے نہیں اترا, میرے حلق سے کیسے اتر جائے؟ خبردار جو آج کے بعد سے تم نے مجھ سے کہا. تو اس نے گہری سانس لی, کہنے لگا مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے, جو آتا تھا جلدی کرو گاڑی چھوٹ جائے گی, جلدی کھلاؤ کام پہ جانا ہے, جلدی کھلاؤ دکان کھولنی ہے, جلدی کھلاؤ یہ ہے وہ ہے. ہر شخص کھانا مانگتا ہوا آیا, آپ پہلے ہو جس نے مجھ سے میرے کھانے کے بارے میں پوچھا ہے, ورنہ کسی نے نہیں پوچھا. ہمارے ضمیر مرتے جا رہے, ہمارے دل رحم غائب ہوتا جا رہا.
رحمت للعالمین کی رحمت والے احکامات ہمارے دلوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو تو 2 روٹی 2 بوٹی چاہیے، چاہے رو کے کھلاؤ، چاہے غمزدہ ہو کے کھلاؤ، چاہے مرے میں کھلاؤ، ہم کو تو خالی روٹی کھلاؤ، بس ہم اسی کے شہید تھے. کہ لگا مولوی صاحب صرف آپ نے پوچھا، تو تمہیں تو رحمت للعالمین نے پوچھا ہے، سارے جہان کے سرتاج نے پوچھا ہے، کسی لڑکی والے سے نہیں کہا جاؤ کھانا کھلاؤ. کیا شاندار طریقہ. ہم خالی کھانا نہیں کھاتے بلکہ 150 لوگوں کا کھانا مانگتے ہیں. 150 آئیں گے، 200 آئیں گے، 150 طے کر لیے 200 چلے آ رہے ہیں، 200 طے کر لیے 225 چلے آ رہے ہیں. حدیث پاک سنو، اگر کسی شخص نے دعوت 10 لوگوں کی ہے، 11واں کوئی پہنچ گیا تو فرمائیے چور بن کے داخل ہوگا، ڈکیت بن کر کے جائے. اجازت نہیں اسلام کی، کوئی احساس نہیں. مہمان آ گئے، چلو تم بھی چلو. 2-4 لوگ راستے میں اور مل گئے، چلو تم بھی چلو. 150 لوگوں کو لڑکی کے دروازے پہ پٹخا جا رہا ہے، کھانا کھلاؤ لیکن اچھا کھلانا. ہاں یہ مت کر دینا کمی رہ جائے. اچھا تم ہی بتا دو کیا کھلا دیں. ناشتے میں یہ، کھانے میں یہ، لسٹ بنتی ہے کہ یہ آئٹم کھلا دیں. آپ اندازہ لگائیے کس سے مانگ رہے ہو، کس دروازے پہ مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو. اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا طریقہ، کسی اور کا. اسی لیے لڑکی والے، میں نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ مجھ سے دعا کرانے آتے ہیں، مولوی صاحب لڑکی کی شادی کی تاریخ رکھ گئی ہے، دعا کر دیجئے. میں نے کیا دعا کر دوں یہ تو بتاؤ. کہ مولوی صاحب یہ دعا کر دیجئے اللہ عزت رکھ. اوفو کیا لفظ ہے، زمین پھٹ جائے. اللہ عزت رکھ لے. پتہ لگ رہا ہے کہ عزت کے لٹیرے آنے والے. یہ 150 لوگ جو آ رہے ہیں عزت کے لٹیرے ہیں. ان کا نام عزت کے لٹیروں میں لکھا جا چکا ہے. رات کی نیندیں لڑکی والوں کی غائب ہو چکی ہیں. مولویوں کے پاس، مسجدوں کے اماموں کے پاس دعا کر دو بس اللہ عزت رکھ لے. عزت کے لٹیرے بن کر کے ہم کھانا کھائیں. جو پتھر ہمارے دل پر ہے وہ الگ ہے کہ آنسوؤں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے علاوہ عزت کے لوٹنے والے بھی ہم بنے ہو. بتائیں آخر کیسے سکون آئے گا، کیسے گھر میں چین آئے گا کہ ہمارا نام عزت کے لٹیروں میں لکھا جا چکا ہے اور اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے. ہمارا ضمیر بھی مر چکا ہے، احساس بھی ختم ہو. کس انداز کے کھانے ہیں میرے پیارو. اللہ کے حبیب کے طریقے کو زندہ کرو، سکون آ جائے گا، منظر کچھ اور ہو جائے گا. یہ شادیاں جو 35 سال کی عمر تک نہیں ہو رہی ہے، ان سب کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے. یہ سب اپنے اپنے گھروں کی سکون کی زندگی گزاریں گی. آج ہم نے سب کی شادیوں پہ تالے لگا رکھے ہیں کہ ہم شادی ہونے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ مال، جب تک کہ یہ دولت، جب تک کہ عزت کے لوٹنے والے آنسوؤں کے دسترخوان پر کھانا کھانے والے نہیں ہوں گے. آخر کیسے سکون ملے؟ میرے پیارو، یہ جلسے اسی لیے کرائے جاتے ہیں کہ پیارے حبیب کی بات سمجھ میں آ جائے اور سب لوگ اس کے کرنے والے بن جائیں. جب کوئی دعوت کرے کہ چلو لڑکی کے دروازے پر باراتی بن کر، کہ ہم عزت کے لٹیرے نہیں ہیں، ہم عزت کے لٹیرے بن کے دنیا میں نہیں ہیں. تم دعوت کر رہے ہو، اپنے دروازے کی دعوت کرو نا، دوسرے کی دروازے کی دعوت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا حق ہے کہ چلو اس دروازے پہ کھانا کھا لو؟ تمہارا دروازہ کا ٹوٹ گیا، اپنے دروازے پہ کھلاؤ، ولیمہ کرو، جب بلاؤ گے تب حاضر ہوں گے. یہ کیا ہے چلو وہاں کھانا کھا لو؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت اسلام کی نہیں، یہ صحیح دعوت نہیں. کہنے والے پیدا ہو جائیں تو نہ جانے کتنوں کی شادیاں جو رکی ہوئی ہیں سب مسئلے حل ہو. اس جلسے میں کتنے لوگ ہیں، جب کوئی ان سے یہ کہے گا کہ چلو دوسروں کے دروازوں پر کھا لو کھانا، ہم کہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، سارے جہان کے سرتاج کے غلام ہیں، آنسوؤں کے سامنے ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا. ہم باراتی بن کر کے کسی کی عزت لوٹنے نہیں جا سکتے. ہم کو ایسا کھانے سے معذور سمجھو، ہم نہیں جا سکتے ہیں.
ہاں اپنے دروازے پہ جب بلاؤ گے حاضر ہیں انشاءاللہ، خوب کھائیں گے، جتنا کھلاؤ گے اتنا کھائیں گے۔ ایسا کہنے والے کتنے لوگ اب ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ جلسہ کامیاب ہے۔ یقیناً یہ سب لوگ بہترین لوگ، یہ گاؤں کے لوگ، جلسہ کرانے والے لوگ، یہ سب کے سب اللہ کے اور پیارے حبیب کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اسی چاہت کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے اور اسی چاہت کے ساتھ ہم دین دیکھنے والے بن جائیں، دنیا دیکھنے والے نہ بنیں۔ آخری بات مجھے یاد آ گئی، میرے پاس ایک جوان لڑکا روتا ہوا آیا، روتا ہوا۔ میں نے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی، پھر کہ جب میں دکان سے جاتا ہوں تو اپنی ران پر میرا سر رکھواتی ہے، میرا سر سہلاتے سہلاتے مجھے سلاتی ہے، کھانا جب کھانا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے اماں کو کھلاتا ہوں۔ میرے گھر کا یہ منظر ہے۔ آج ماں نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا ہے، آج ماں نے اپنی ران پر سر رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، مجھ سے کہا ہٹ جا میرے سامنے سے۔ میں نے کیوں، ایسا کیا غلطی تم نے کی؟ کیوں کہا ماں نے ایسا؟ کہ مولوی صاحب اس لیے کہا کہ آپ نے جمعے میں سنایا تھا داڑھی کے بارے میں نے سوچا لاؤ میں بھی داڑھی رکھ لوں، میں نے استرا نہیں چلوایا ہے، یہ بال چھوٹے چھوٹے نکل ہی آئے ہیں۔ اماں کہتی ہے کہ میں تجھ سے نہیں بولوں گی جب تک تو داڑھی کٹا کے نہیں آئے۔ میں اپنے ران پر سر نہیں رکھا۔ میں نے کہا بیٹا جاؤ ذرا اماں سے پوچھو کہ آپ اتنی زیادہ جری کیوں ہیں، اللہ کے حبیب کا طریقہ آپ کو پسند کیوں نہیں آ رہا ہے، آپ اتنی ناراض کیوں ہیں؟ جا کے جوان نے پوچھا تو کہنے لگی ماں کہ میں تیری شادی کہاں کروں گی، تیری شادی کوئی لڑکی کرنے کو تیار نہیں ہوگی، داڑھی والوں سے کرنے کے لیے عورتوں نے انکار کر دیا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں اگر داڑھی ہے تو بڑی عمر والا ہے، اور چاہے وہ 50 سال کا ہو، داڑھی کٹایا ہوا ہو، چکنا کلّا ہوگا، ہاں یہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اس سے شادی، یہ عورتوں کے حال ہو گئے۔ میں تیری شادی کہاں کروں گی، تو تو میرے اوپر بوجھ بن جائے گا، تیری شادی کرنے کوئی لڑکی تیار نہیں ہوگی، ابھی داڑھی کٹا لے، جب تیری شادی ہو جائے تب داڑھی رکھ لے۔ کس نے آ کے مجھے بتایا ماں ایسے ایسے کہ میں نے کہا آج تو میرے پاس رک جا، مسجد میں اعتکاف کر اور رات یہاں گزار اور تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کر، اے اللہ جب آپ نے میرے دل میں محبت سارے جہان کے سرتاج کی ڈال دی ہے تو میری ماں کے دل میں بھی محبت ڈال، اے اللہ تو میری ماں کو بھی عقل دے دے، میری ماں کو بھی سمجھ دے۔ وہ جوان رات بھر رکا، تہجد میں رویا، اللہ کو منایا، خوب رویا۔ اب صبح ہوتی ہے تو ماں کو بیٹے کی یاد آتی ہے کہ رات بھر بیٹا کہاں غائب رہا۔ 2 لوگوں کو بھیجا تلاش کرنے کے لیے، پتہ چلا مسجد میں ہے، ماں کو بتایا کہا بلا لاؤ، کہا اماں بلا رہی ہے کہ میں اس وقت آؤں گا جب ماں مجھے داڑھی رکھنے کی اجازت دے۔ عورتوں نے داڑھیوں سے بغاوت کر دی، اللہ کے حبیب کے چہرے سے بغاوت کر دی۔ اللہ کے حبیب کی بغاوت کا چہرہ پسند آ رہا ہے، کیوں شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ رات کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ماں نے کہا بیٹے سے کہو کہ ایسے ہی آ جائے، شادی نہیں ہوگی تو اس کی قسمت ہے، میں تیار ہوں، وہ گھر پہ آ جائے۔ کہنے لگے ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے رشتہ آنا شروع ہو گئے، اور الٹے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ کہ اللہ کے حبیب کی مانیں گے تو رشتہ نہیں ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرے پیارو، دیندار بننے کی ہم فکر کریں، پیارے حبیب سے محبت کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔